اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے 10 رمضان المبارک بھیرا کے قریب قصبہ ترتی پور میں ایک مجلس عزا سے خطاب کیا، جس میں ایک شعر سے مجلس کی ابتدا ہوئی، اور وہ شعر کچھ یوں تھا کہ اے لفظ کن کے عظیم کعبہ، حجاب وحدت کے نور آ جا۔ ناظرین کرام، آپ کو شعر سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی تفہیم کے لیے جو گفتگو کی گئی اس پر اعتراض ہوا، جو کہ انتہائی سخت الفاظ سے کیا گیا، حتیٰ کہ قادیانیوں سے بھی بدتر مجھے کہا گیا۔ تو آئیے پہلے ویڈیو کلپ سنیں، جس میں منکرین ولایت علی ابن ابی طالب کو اعتراض ہوا، اور پھر اس پر ہم انشاءاللہ تعالی آگے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک گزارش ہوگی کہ آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی لفظ سکپ نہ ہونے پائے، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سے کن کی تاثیر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ اگر وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے، ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا تو ہے کن، لیکن کہتا تو کسی ذریعے سے ہوگا۔ اچھا، میں کس ذریعے سے بول رہا ہوں؟ جی بسم اللہ، زبان سے۔ چلو منہ بھی کہتے ہو تو وجہ اللہ تو علی ہے نا، اور لسان اللہ بھی علی ہے، یعنی اللہ نے جب بھی کسی شے کو خلق کرنا ہوتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، علی کن کہہ دیتا ہے۔ جی ناظرین، معترض نے اعتراض لفظوں میں تو نہیں کیا، لیکن تحریر میں صاف ظاہر ہے، اور قادیانیوں سے بدتر ہونے کا فتویٰ صادر فرماتے ہوئے خود لعنت کا تمغہ اپنے سینے میں سجا بیٹھا۔ بقول مفاتیح الجنان کے اس جملے کے، جو کہ صفحہ نمبر 713 پہ کچھ یوں تحریر ہے: فلان اللہ من عدل بکا من فرض اللہ علیہ ولایتک۔ پس خدا لعنت کرے اس شخص پر جو خدا کی طرف سے واجب شدہ آپ کی ولایت سے منہ موڑے۔ تو ناظرین، لعنتی تو یہ لوگ بقول اس جملے کے، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ ہیں ہی، یہ لوگ ساتھ ساتھ گمراہ اور شیطان کے نمائندے بھی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے معاذ اللہ کہیں بھی اللہ کو محتاج، بے بس، مجبور اور لاچار نہیں کہا ہے۔ ان لوگوں نے یہ الفاظ لکھ کر نہ صرف مجھ پر تہمت لگائی، بلکہ توہین توحید کے بھی یہ مرتکب ہوئے ہیں۔ تو کہاں ہے وہ مذہبی تنظیمیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم تو ذرا سی بات بھی کریں تو توہین رسالت لگ جاتی ہے؟ تو ان پر کیوں نہیں لگتی کہ انہوں نے خواہ مخواہ اللہ کے ساتھ یہ الفاظ جوڑ دیے، اور انہوں نے یہ الفاظ جوڑ کے شیطان کا حقیقی چیلا ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے ناظرین، اور اپنے اندر چھپے ہوئے بغض علی کو ظاہر کر کے اس حدیث پاک کے مطابق اپنے شجرے کو بھی ظاہر کیا ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے فرمایا: یا علی، لم یحبک الا طاہر الولادہ ولم یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی، ہر
حلال زادہ تجھ سے محبت رکھے گا اور ہر حرام زادہ تجھ سے دشمنی رکھے گا. تو یہ ناظرین یوں نہ سمجھیے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، بلکہ میں ساتھ ساتھ کتابوں کے حوالے اور ساتھ ساتھ یہ تحریر جو ہے وہ بھی آپ کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں. تو یہ حدیث پاک ہائی لائٹ ہوئی ہے اور یہ کتاب ہے عدمۃ الثاقبہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے. تو ناظرین میں نے رسول معظم کی زبانی ان کے شجرے کو احیا کر دیا ہے، اور میں نے کچھ نہیں کہا، یہ رسول کہہ رہے ہیں. اب ہم جواب کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے ہم جواب کی طرف چلیں. ناظرین یاد رکھ لیں، یہ لوگ بغض علی ابن ابی طالب میں اتنے حواس باختہ ہو چکے ہیں. یہ حواس باختہ تو ہیں ہی، اور یہ لوگ کمال کے جاہل بھی ہیں، اور علم کے حصول کی کوشش میں یہ سست بھی کمال کے ہیں. وہ کیسے ناظرین؟ وہ ایسے کہ اگر اللہ درخت سے بولے تو وارے میں ہے، جبریل کے ذریعے سے بات کرے تو وارے میں ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے. اور اگر علی کے ذریعے سے بولے تو یہ شجرے اپنے کھول کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ بغض علی نہیں تو اور کیا ہے جی؟ تو ناظرین کرام، جس درخت کے ذریعے سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اس درخت کو شجرۃ النداء کہتے ہیں. تو آئیے پہلے قرآن مقدس سے اس شجرہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر شجرۃ النداء کون ہے اسے ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین سورہ قصص کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پس جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو وادی کے دہانے کنارے پر مبارک خطے میں سے ایک درخت سے ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا. تو ناظرین آیت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حضرت موسیٰ سے ایک درخت کے ذریعہ سے کلام ہوتی تھی، اور اس درخت سے یہ آواز آتی تھی کہ میں اللہ ہوں، عالمین کا رب ہوں. تو وہ شجرۃ النداء کون ہے؟ میں نے کوئی بات بھی ناظرین کرام اپنی طرف سے نہیں کرنی. شجرۃ النداء امیر المومنین نے ایک جملے میں کچھ یوں ان الفاظ سے فرمایا ہے، اور کچھ اس انداز سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک زیارت کے جملے ہیں کہ السلام علیک یا شجرۃ النداء و صاحب الدنیا و مجلی ارادت اللہ و موضع مشیت اللہ، کہ سلام ہو تجھ پر اے شجرۃ النداء، اے وہ درخت جس سے ندا آتی تھی، و صاحب الدنیا، اور اے دنیا کے مالک، و مجلی ارادت اللہ، اور اے اللہ کے ارادے کو ظاہر کرنے والے، و موضع مشیت اللہ، اور اللہ کے مشیت کی جگہ، یعنی جہاں پہ اللہ کی مشیت ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. شاید پھر مجھ پہ فتویٰ لگ جائے، شاید پھر کوئی کسی موحد کی رگ توحید پھڑک اٹھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسرے خطبے میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ یوں فرمایا ہے، کیونکہ مین اعتراض لسان اللہ پہ تھا کہ علی کے ذریعہ سے کیوں کہہ دیا جی علوی صاحب نے کہ علی کے ذریعہ سے گفتگو ہوتی ہے، علی کے ذریعہ سے اللہ بولتا ہے. تو ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے کتاب بحار الانوار سے امیر الممکنات کا ایک خطبہ رکھنا ہے،
علی ابن ابی طالب خطبہ دیتے ہوئے کچھ یوں فرما رہے ہیں، انا عین اللہ فی ارضہ انا لسان اللہ ناطق فی خلقہ، کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میں ہوں، وَأَنَا لِسَانُ اللَّهِ نَاطِقٌ فِي خَلْقِهِ، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں اللہ کی بولنے والی زبان میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ناظرین، اعتراض کرتے وقت کم از کم جو بندہ معترض ہو، جو بندہ اعتراض کرے، اسے اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اعتراض کس پہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یاد رکھ لیں، میں نے کبھی بھی بغیر تحقیق کے گفتگو نہیں کی، میرے پاس حوالے موجود ہوتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، اور یہ پیغام ہے میرا ہر معترض پر، یقیناً میری ویڈیو ان تک پہنچے گی بھی، کہ آئندہ ذرا تھوڑا سا جھلکے، میں ذاکر نہیں ہوں، میں محقق ہوں، میں نے تحقیق کی ہے، میں تحقیق کے بعد بولتا ہوں۔ تو اگر آپ کو مزید اعتراض ہے میری ان باتوں پر تو پھر انج کر دیں، پیڑ لا لینے ہیں اپنے کو، جڑا چوکھ ہے جنہوں علم دا غبار چڑھا ہوا نا، انہوں سامنے لے آؤ تو میرے نال پیڑ لا لو۔ تو اللہ حافظ ناظرین، امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پیڑ لانے واسطے میں تیار ہوں، کوئی ایسی گل نہیں۔ تو اللہ حافظ جی، موضوع رکھ لیتے ہیں اور پیڑ لگا لیتے ہیں۔